اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس عامر فاروق کی عدلیہ کے وقار کو بچانے کے کردار کو تاریخ ہمیشہ یاد رکھے گی، جبکہ بندیالی کورٹ نے عدلیہ کی تباہی میں جو کردار ادا کیا اور گزشتہ روز جو اپنا من پسند فیصلہ تھوپنے کی کوشش کی، اس کو بھی تاریخ سیاہ ترین دن کے طور پر یاد رکھے گی۔ چیف جسٹس اب بھی جسٹس عامر فاروق پر پریشر ڈال رہے ہیں کہ ہائی کورٹ معاملے کا حل نکال رہی ہے، ہائی کورٹ کا فیصلہ آنے دیں پھر سماعت کریں گے، یعنی اگر ہائی کورٹ کا فیصلہ من پسند نہ ہوا تو ہم اسے تبدیل کر دیں گے۔ چیف جسٹس اپنی خواہشات کے مطابق فیصلہ کرنا چاہتے ہیں، جبکہ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ عامر فاروق آئین و قانون کی پاسداری کر رہے ہیں۔ آپ یہیں سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ پر کتنا پریشر ڈالا جا رہا ہوگا، جبکہ بندیالی کورٹ کا اپنا حال تو یہ ہے کہ فل کورٹ بینچ تو دور کی بات، فل کورٹ میٹنگ بلوانا بھی چیف جسٹس پاکستان کے بس کی بات نہیں رہی، یہاں تک کہ سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر بل بھی معطل کر دیا گیا۔ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ بھی ایک لمبے عرصے سے صرف چیمبر میں کام کر رہے ہیں، آڈیو لیکس پر کمیشن بنایا گیا تو وہ بھی معطل کر دیا گیا۔ یہ تمام واقعات بندیالی کورٹ کے لیے لمحہ فکریہ ہیں۔ پاکستان عدلیہ کے انصاف کے انڈیکس میں تو 129ویں نمبر پر فائز ہے اور عوام انصاف کے منتظر ہیں، مگر چیف جسٹس صاحب کی یوٹیوبر سے بیانیہ بنوانے کے لیے ملاقاتیں ختم ہی نہیں ہو پا رہی۔ کیا چیف جسٹس کا کام بیانیہ بنوانا ہے یا پھر انصاف فراہم کرنا؟ عدالتی بحران کے حوالے سے چیف جسٹس نے یوٹیوبرز کو یہاں تک کہا تھا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس عامر فاروق اور 2 اور سینئر جج اپنی ججمنٹ میں سینئرز کی رائے کا احترام نہیں کرتے۔ یاد رہے آج سپریم کورٹ میں توشہ خانہ کیس کی سماعت اگلے ہفتے تک مؤخر کر دی گئی ہے۔ توشہ خانہ کیس میں عمران خان کی سزا کے خلاف اپیل پر سماعت چیف جسٹس پاکستان کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ کر رہا ہے۔ آج کیس کی سماعت شروع ہوئی تو چیف جسٹس عمر عطا بندیال نے ریمارکس دیے کہ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ معاملے کو دیکھ رہے ہیں، ہمارے سسٹم کی یہی خوبصورتی ہے کہ ہر کیس ایک باقاعدہ طریقے کے بعد سپریم کورٹ میں آتا ہے، اسلام آباد ہائی کورٹ کے فیصلے تک کیس کی سماعت ملتوی کر رہے ہیں۔ دوران سماعت چیف جسٹس نے ریمارکس دیے کہ ہائی کورٹ کیس سن رہی ہے، اس کا انتظار کریں گے، دیکھیں ہائی کورٹ کیا فیصلہ کرتی ہے، ممکن ہے ہائی کورٹ ریلیف دے دے، پہلے ہائی کورٹ کو فیصلہ کرنے دیں، اس کے فیصلے کے بعد ہم کیس سنیں گے۔ دوران سماعت جسٹس جمال خان مندو خیل نے ریمارکس دیے کہ بہت تکلیف ہوتی ہے جب وکلا ہائی کورٹ کے خلاف بیانات دیتے ہیں، سول کورٹ، مجسٹریٹ یا ہائی کورٹ سپریم کورٹ کے ماتحت نہیں ہے، مجسٹریٹ سے لے کر ہائی کورٹ تک ہمارے لیے سب قابل احترام ہیں، کوئی بھی عدالت خود کو سپریم کورٹ کے ماتحت نہ سمجھے۔ دوسری جانب اسلام آباد ہائی کورٹ میں چیئرمین پی ٹی آئی کی سزا معطلی کے خلاف درخواست پر سماعت کل تک ملتوی کر دی گئی اور کل بھی الیکشن کمیشن کے وکیل امجد پرویز اپنے دلائل جاری رکھیں گے۔ آج کیس کی سماعت کے دوران الیکشن کمیشن کے وکیل نے استدعا کی کہ چونکہ ملزم اب مجرم بن چکا ہے اور ریاست کی تحویل میں ہے، لہذا ریاست کو بھی اس کیس میں فریق بنا کر ان کا موقف سنا جائے، جس پر چیف جسٹس عامر فاروق نے کہا کہ آپ کو لگتا ہے کہ ریاست آ کر کہے گی کہ سزا غلط دی گئی، یہ مختصر سزا ہے اور یہ بغیر نوٹس بھی معطل ہو جاتی ہے، جس پر الیکشن کمیشن کے وکیل کا کہنا تھا کہ ایسا کوئی فیصلہ موجود نہیں کہ بغیر نوٹس سزا معطل ہو، 3 سال قید کی سزا کو کم دورانیے کی سزا کہہ کر سزا معطلی کا کہا جا رہا ہے، جس کے بعد اسلام آباد ہائی کورٹ نے چیئرمین پی ٹی آئی کی سزا معطلی سے متعلق درخواست پر سماعت کل تک ملتوی کر دی۔ کیس کی سماعت کل صبح 11:30 بجے ہوگی۔ یاد رہے کہ عدالت نے گزشتہ روز اٹک جیل حکام کو چیئرمین پی ٹی آئی سے وکلا بابر امان اور لطیف کھوسہ کو ملاقات کی اجازت بھی دی تھی۔ دوسری جانب چیئرمین پی ٹی آئی نے اسلام آباد ہائی کورٹ پر عدم اعتماد کرتے ہوئے سپریم کورٹ سے رجوع کر رکھا ہے اور اپنے کیسز، ٹرائلز اور انکوائریاں اسلام آباد ہائی کورٹ سے لاہور یا پشاور ہائی کورٹ منتقل کرنے کی درخواست بھی کر رکھی ہے۔ ابھی تک کے لیے صرف اتنا ہی۔ مزید دلچسپ اور تازہ ترین خبروں سے آگاہ رہنے کے لیے ہمارے چینل اسلام آباد انسائیڈر کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے، اور اگر ہماری یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہے تو اسے لائک کر دیں اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار نیچے دیے گئے کمنٹ سیکشن میں ضرور کریں۔